اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے جس کو پیدا کیا، ذی روح بنایا، اس پر فنائیت تو ہے۔ جس کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس پر موت آئے گی۔ سب سے پسندیدہ برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، ان سب میں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم تھے۔ ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں دیا گیا، باقی کس کو ملے گا؟ دنیا آخر چھوڑ جانے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے کہ جب رسول خدا نہ رہے؟ مرنا تو ہے ہی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک، پھر بے شک تم اس کے بعد لمیتون، مرنے والے، وفات تو ہے۔ پھر قبر ہے۔ قبر میں جب پہنچا دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ عوام کہہ دیتی ہے منکر نکیر، یہ لفظ غلط ہے، منکر نکیر ہے۔ شکلیں ان کی عجیب سی ہوتی ہیں۔ وہ آ کر سوال کرتے ہیں، وہ سوال جواب یہاں دنیا میں یاد کرا دیے گئے، لیکن کوئی مستقل یاد رکھے گا تو وہاں بھی یاد آ جائیں گے۔ من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا تیرا دین کیا تھا؟ من نبیک کا تیرا نبی کون ہے؟ سوال جواب تو ہوں گے عربی میں۔ اس دنیا میں جب ہیں جو زبان ہے، مرنے کے بعد قبر اور حشر میں عربی زبان سوال بھی ہوں گے، جواب بھی، اور سارے ہی جانتے ہوں، جواب بھی عربی میں دیں گے۔ اگر زندگی اسی پر گزاری تو جواب بجا ہو جائے گا، اگر زندگی اس پر نہیں گزری تو ثواب پھر بجا نہیں نکلے گا۔ من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک کا تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک کا تیرا نبی کون ہے؟ تو کہے گا نبی جی محمد الرسول اللہ، میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر زندگی ایمان والو اس پہ نہ گزری تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر جواب دے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کیا کرنا تھا، کیا کر گیا۔ تو قبر میں اس قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھیں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ
او حفرۃ من حفر النیران، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہاں جزا سزا بھی ہوتی ہے، انعام بھی ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جواب صحیح دے دے گا تو اسے کہا جائے گا نوم کا نومۃ العروس، سو جا سکون سے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ جنت سے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں گی، ہوائیں بھی آئیں گی، سکون ہی سکون سے رہیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر اعمال بد ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قبر اس کو بھیجے گی۔ آپ نے نقشہ بنا کے دکھایا، انگلیاں میں ڈال کے دکھائی، فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ پھر سزا جزا بھی ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا منظر دکھا بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نور احمد نور نے ایک رسالہ لکھا، موت اور عذاب قبر کے عبرتناک واقعہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت سارے، لیکن ایک واقعہ یہ بھی لکھا کہ جب پاکستان ہندوستان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت کی بات ہے کہ ایک فوجی کا بیان ہے کہ میں قبرستان کے گزر رہا تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ میں نے اندازہ لگایا تو قبر سے آواز آئی۔ میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچھو جیسا جانور ہے، وہ میت کو جب ڈستا ہے تو اس کی پوری لاش سکڑ جاتی اور کڑ کڑ کی آواز آتی ہے جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی۔ تو میں نے بندوق سیدھی کی کہ اس کو ماروں۔ وہ جانور میرے پیچھے آئے، میں آگے وہ میرے پیچھے۔ آگے ایک تالاب تھا، میں اس میں چلا گیا۔ وہ اس تالاب کے کنارے آ کے رکا، میں نکلنے کے قریب ہی تھا، آدھی پنڈلیوں تک پانی میں ابھی تھا۔ اس نے اپنی چونچ پانی میں رکھ دی تو پورا تالاب کھولنے لگا۔ جہاں تک پانی میں میری ٹانگیں تھی، پاؤں تھے، وہ گل سڑ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے آگے ہمیں وہ دکھایا بھی اور واقعہ بھی سنایا۔ پھر اس کا علاج اندرون بیرون تک ہوتا رہا، کہیں علاج نہیں ہوا، کہیں ایسا نہیں ہوا۔ ایسے اسے اب بدبو آتی تھی جیسے مردہ سے بدبو آتی، مردار سے بدبو آتی۔ تو قبر حشر کے مناظر بڑے مشکل ہیں۔ ایک آدمی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی یہ 2 انگلیاں نا جل رہی ہے میری، دم کر دیں۔ حضرت نے دم کیا، سنا بھائی، کہتے ہیں نہیں فائدہ، دوبارہ سے 12۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر یہ جلن دنیا کی نہیں ہے، یہ کہیں اور جہان کی ہے، یہ ویسے ٹھیک نہیں ہو۔ اس کے بعد اس نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا حضرت جی میں کفن چور آدمی ہوں، ایک آدمی فوت ہوا، میں نے اس کی قبر کھولی تو جیسے میں نے کفن کو پکڑا تو میری انگلیاں جل گئی۔
تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو اور اپنے آنسو اس پہ گراؤ گے پھر ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح کا اور واقعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی یہ مٹی کا لوٹا ہے، اس میں جیسے میں پانی بھرتا ہوں نا یہ گرم ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ جیسے بنانے والے نے مٹی قبرستان سے لی، جیسے میت کو عذاب ہوتا ہے تو یہاں پانی گرم ہو جاتا ہے۔ تو واقعی پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی مٹی ادھر سے لی تھی، اس کا لوٹا بنایا پکایا۔ تو قبر حشر بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو فکر چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قبر میں بھی حیات ہے، روح کا تعلق بدن سے جوڑ دیا جاتا ہے، جزا کا بھی احساس ہوتا ہے، سزا کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن کامل حیات وہ قیامت کے دن ملے۔ یہ بھی یاد رکھنا جس شکل میں بھی ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ یہ وجود اسی طرح ہوگا تو عذاب ہوگا، نہیں تو نہیں۔ جس شکل میں بھی ہے اللہ قادر مطلق ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، جزا بھی دے سکتا ہے۔ مٹی جس شکل میں ہو اسی کو سزا ہوگی۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت تھانوی سے کہ جی مٹی جب مٹی ہو جائے گی پھر سزا کیا ہوگی؟ اس آدمی نے ماشاءاللہ ہمت کی، ایک ڈھیلا اٹھایا اور کندھے میں مارا تو بار بار ہاتھ لگانے لگا۔ کیا ہوا؟ مٹی مٹی سے ہی تو لگی ہے نا، آپ کو کیا تکلیف؟ مٹی مٹی سے جڑی لگی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو جب اللہ کا حکم آ جائے پھر تو اثر نہیں ہوگا۔ یقیناً ہوتا ہے تو قبر میں انعامات بھی ہوتے ہیں اور جزا کے ساتھ سزا بھی کبھی ہوتی ہے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ حضور علیہ السلام نے بارہا بتلایا، یہ حدیث مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، سواری بد کی، آپ اترے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ قبریں آسمانوں پہ نہیں تھی، اسی فرش پر تھی، آپ کی سواری آسمانوں پہ نہیں چل رہی تھی، اسی فرش پر تھی۔ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو فرمایا اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، استنزہوا من البول فإن عامۃ العذاب القبر، حضور نے فرمایا پیشاب سے بچا کرو، عام عذاب قبر اس سے آتا ہے۔ دوسرا فرمایا یہ چغل خور تھا، غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی توڑوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اس قبر پہ گاڑ دی۔ فرمایا شاید خشک ہونے تک اللہ تعالیٰ تخفیف فرما دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا، جن چیزوں کا پتہ دیا کہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس سے ہم بچتے نہیں۔ خالی ٹہنیوں سے کیا ہوگا؟ غیبت سے بچتے نہیں، پیشاب سے احتیاط کرتے نہیں، تو خالی ٹہنی سے کیا ہوگا؟ ٹہنی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہی تھی جس سے عذاب ٹلا۔ اگر صرف درختوں سے ٹہنیوں سے ٹلتا ہوتا وہ
کون سا قبرستان ہے جس میں درخت نہ ہو، جھاڑیاں نہ ہوں، ٹہنیاں نہ ہوں؟ وہاں تو ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ خالی ٹہنیوں سے ایمان والوں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی۔ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اس سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے بھی آپ نے اندازہ لگایا کہ قبر ہے، قبر میں جزا سزا بھی ہے اور انعام بھی ملتا ہے، سختیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر قیامت کے دن کامل زندگی عطا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایمان پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔